تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ کل ایک بہت اہم خبر تھی جو کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے لائف میں پہلی دفعہ سنا۔ وہ یہ تھی کہ ایک 64 سالہ شخص نے جو بہت ہی لگ تو رہا کہ ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تھا، ان کا پرسوں رات کہیں اپنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق، یعنی ان کے لیے جو خواہش تھی سیکس کی یا جسمانی تعلق کے لیے، ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا اور مرد نے بڑی ریکویسٹ کی، بڑی اس کو بار بار کہا، اور خاتون غصے میں آ گئی ان کی بیوی، اور کوآپریشن کے بجائے انہوں نے عورت نے شاید وہ جب انہوں نے زبردستی کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ آپ اس وقت میرے ساتھ ہم بستری کریں، تو اس خاتون نے شاید غصے میں ایک آرگومنٹ ہوا، آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ہوتے ہوتے خاتون نے غصے میں کینچی نکالی اور اس پہ حملہ کیا، اور سیلف ڈیفینس میں لگتا ہے کہ وہ اس مرد نے اس سے ہاتھا پائی کے دوران کوئی چیز اٹھائی اور وہ اس کو ماری، اور وہ وہیں پہ اس کا قتل ہو گیا، وفات پا گئی۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے۔ میں کئی سالوں سے بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ انسانیت، اللہ کی پیدائش میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے۔ ہمیں خرابی ہیں کہ ہم جو قانون جس کریٹر نے ہمیں بنایا ہے، بھگوان گاڈ نے، اس کے قوانین پہ ہم عمل نہیں کرتے، اور پھر پرابلم شروع ہوتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور بجائے اس دنیا میں ہم انجوائے کریں بڑے بڑے گھروں میں بیٹھ کے، ہم آپس میں اختلاف میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک شیطانی راستہ ہے جس نے ہم سب کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ تو واقعہ ہے، تو اس کے مجھے بھی اور بھی واقعات یاد آ رہے ہیں کہ اسی ملک میں ایک لائیو چینل چل رہا تھا، تو پولیس جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے خاوند کی ہڈیاں بڑے پتیلے میں اس کو گلا رہی ہے، پکا رہی ہے۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ لائیو چینل کو انہوں نے انٹرویو لیا، تو اس نے کہا کہ میرے تعلقات ایک کسی اور مرد کے ساتھ تھے، اور میرے خاوند کو شک تھا، اور وہ جو بھی تھکا ہوا آتا تھا مجھ پہ وہ پریشر ڈالتا تھا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو بالآخر تنگ آ کے پھر میں نے اپنے جو جوان لڑکا تھا اس کو کہا کہ ہم سب اس کو مل کے قتل کرتے ہیں۔ میں نے اس کے کھانے میں کچھ خواب آور دوائیں ملائیں، بے ہوش ہو گیا، تو اس نے اسے قتل کیا، اور میں نے اس کے ٹکڑے کر دیے، کسی کو پتہ نہ لگے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس طرح ایک اور واقعہ بھی تقریباً ایک نہیں کئی ڈزن آف واقعات ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات ہو رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے بہترین لباس ہیں، ہمارے بہترین ہر چیز ہے، کیوں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک اور واقعات میں چھ بچوں کی ماں، اس کا خاوند وہیں پہ رہتا تھا، اور اس کے تعلقات محلے کے ایک ینگ لڑکے کے ساتھ 18-20 سال کے ہو گئے، جسمانی جنسی تعلقات ہو گئے، اور وہ دونوں کو وہ نہیں نبھا سکی، اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ مرد کو یاد رکھیں، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ 2 3 4 نکاح کر سکتا ہے، اور کوئی بھی کنوارا نہ رہے، کوئی بیوہ نہ کنواری رہے، کوئی عورت سنگل نہ رہے، تاکہ کوئی مرد اگر خواہش ظاہر کرتا ہے تو اس سے نکاح کرے۔ اور یہ جو قوانین اللہ نے، گاڈ نے، کریٹر نے دیے ہیں، ہم نہ مان کے ہمارے ملکوں میں گھروں میں فساد ہے۔ تو وہ بچی وہ جو عورت جو تھی، وہ 6 بچوں کی ماں تھی، اس نے تعلقات قائم کے لیے جسمانی، اب وہ خاوند تھکا ہوا آتا تھا، وہ ڈیمانڈ کرتا تھا، سازر ہے جب مرد تھکا ہوتا ہے تو اللہ نے قانون قرآن میں کہہ دیا ہے کہ عورت اس کے اوبیڈینٹ ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ۔ اسی پروسیس میں، محبت کے اور پیار کے پروسیس میں، انسان اپنے جو بیج ہے جس کو سپرم کہتے ہیں وہ ٹرانسفر کرتا ہے وہ عورت کے رحم میں، اور جو اس کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے اس کی بنیادی وجہ ہی تھی کہ اس کے خاوند میں اللہ نے خواہش ڈالی، اور قرآن کہتا ہے ہم بولتے ہیں کہ جاؤ، اور پھر ہم اس کو اولاد دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے جس کو ہم نے خراب عمل کیا۔ تو وہ عورت نے جب تعلقات قائم کیے دوسرے لڑکے کے ساتھ، تو وہ اس کے لیے پہلے خاوند کی محبت تھی وہ کم ہوتی چلی گئی، اور پھر وہ بوجھ محسوس ہونے لگا۔ تو پھر جب وہ پریشر ڈالنا شروع ہو گیا، ڈیمانڈ ہوتی ہے مرد کی، کھانا چاہیے مجھے، وہ بچے 6 اس کی ڈیمانڈ تھی، اور وہ ایک پرائیویٹ دوسرے تعلقات بھی کر رہی تھی،
تو اسی طرح وہ نہیں نبھا سکی اور پھر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی ایک مرد کو قتل کر دوں. اور یہ واقعات ایک نہیں ہزاروں ہیں پوری دنیا میں ہیں کہ عورت کو اللہ نے اس لیول پہ بنائی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرد کو ہینڈل کر سکے. یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں فساد پھیل چکے ہیں. تو پھر اس عورت نے اسے کہا، دونوں نے مل کے وہی کام کیا کہ اس نے کچھ خوابدار کو دوائی دی سونے کے لیے، اور پھر بچے سے ینگ لڑکے سے کہا کہ آؤ اسے قتل کر دو. اسے اس کو قتل کر کے اور لاش کہیں بہا دی. تو پولیس نے جب انٹرویو لیا تو پھر وہ اس کی شک کی بنیاد پہ اور اس کے گھبرانے کی بنیاد پہ پولیس نے پکڑ لیا اس کو اور پھر اسے بتایا. تو یہ واقعات ایک دو نہیں ہے، گھر گھر واقع چل رہے ہیں. زنا ایک ایسی بیماری پھیل چکی ہے جسے پوری انسانیت کو گھیرے میں لے چکا ہے. پراسٹیٹیوشن یعنی جسم بیچنا، گناہ کے ادارے، پورن جو ہے گندی ننگی جو ویب سائٹیں ہیں اس کا اویلیبل 24 گھنٹے ہونا، اور نکاح کا مشکل ہونا، اور اس سب نے ہمارے معاشروں کو گھیرا ہوا ہے. اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑا امتحان یہی ہے. ہر قوم کا ایک امتحان ہوتا ہے، اس قوم کا پوری دنیا کا امتحان یہ ہے کہ یہ بے راہ روی اور میں چلے گی بے حیائی میں، اور اس نے پوری دنیا کو گھیرے میں لے لیا. تو جو مرد نے جو کیا ہے اس کو قتل کیا ہے، وہ اس کے کوئی اس کو پشیمانی نہیں ہے. وہ غصے میں تھا کہ میرا حق تھا، اور اس عورت نے حق دینے کے بجائے مجھے پرووک کیا، مجھے غصہ دلایا، میرے پہ حملہ کیا، اور پھر میں نے اس کا کچھ چیز ماری اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ یقیناً ایک انسان کا قتل نہیں تھا، ایک خاندان کا قتل ہے. یاد رکھیے اس کے جتنے بچے ہوں گے، اس لڑکی کے بہن بھائی، ماں باپ، چاچے مامے، اسی طرح جو مرد ہے اس کا پورا خاندان ہوگا، اولاد ہوگی، اس کا پورا نظام جو ہے، پورا خاندان برباد ہو گیا. معاشرے میں ایک منفی سوچ پیدا ہوئی. تو یہ واقعات اتنے بڑھ چکے ہیں گزشتہ 1970 کی دہائی کے بعد، تقریباً 1980 کی دہائی کے بعد، جب اہل کتاب جو تھے، تین مذہب تھے، وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. تو دوسری قومیں وارد ہوئیں، ان قوموں نے اس بے راہ روی کو پروموٹ کیا، اور ہر طرف گناہ کے ادارے، شراب کے ادارے، ڈانسنگ بے راہ روی بڑھ گئی. فلمیں جس میں گھر کے اندر کے معاملات، وہ بیڈ روم سین بڑھتے شروع ہو گئے، اور مرد اور بچوں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن دوسری طرف نکاح مشکل ہوتا شروع ہو گئے. بچیاں یونیورسٹی میں چلے گئے، بچے یونیورسٹی میں چلے گئے، اور ہر طرف ہر چیز اویلیبل تھی. انسانوں نے ترقی کی ہے، گھر اچھے پہلے سے بہت بہتر ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، کپڑے بہت پہنتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کو ایک چیز میں گمراہ کر دیا. یاد رکھیں، شیطان ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ کہاں ان کی کمزوری ہے، کہاں یہ مشکل ہے، اور پھر وہ ورگلاتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور پھر ہم اس کے چنگل میں آتے ہیں. پھر پوری دنیا فلموں کی برائی کی بنیاد پہ، اللہ نے کہا تھا کہ مرد سے آنکھیں نیچی رکھو، عورت سے کہا تھا آنکھیں نیچی رکھو. فلم اور ڈراموں میں انتہائی خوبصورت لڑکیاں میک اپ، بڑے بڑے بھڑکیلے لباس پہن کے، اور وہ جب آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی لوگ اس کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پورن انڈسٹری ہے اس نے بالکل شرم و حیا کو ختم کر دیا. اس کے بعد پھر پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب آپ کہیں بھی جائیں تو لڑکیاں، مرد ہیں، عورتیں جو ہے وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی حیا کو لمٹ ہی نہیں ہے. جتنا زیادہ پرفیومز اور کپڑوں کے بھڑکیلے پہن کے ایک دوسرے کو دکھانا، اور گھر آ کے اس کا ماحول ان عورتوں کا یا مردوں کا گھروں میں گندے رہنا، اور باہر جا کے دوسرے لوگوں کو. اسی طرح بے راہ روی بڑھتی گئی، زنا بڑھتا گیا، بدکاری بڑھتی گئی، خاندانی سسٹم برباد ہونا شروع ہو گیا، طلاقیں بڑھنا شروع ہو گئیں، گھروں کا سکون برباد ہو گیا، اور شیطان کامیاب ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات ہمارے لیے بہت ضروری ہے بتانا. مجھے ایک اور واقعات یاد آ رہا ہے. امریکہ کے میں چینل 20 سال پہلے دیکھ رہا تھا، لائیو پولیس چینل دیکھ رہا تھا. تو وہ پولیس کو کال آئی ایک گھر کی کہ وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کا. تو جب پولیس نے اس کو توڑا، اس کے دروازے کو، بہت اونچی آواز سے، جھگڑا بڑا سخت تھا. تو اس کی جو بیوی بہت ہیوی تھی اور افریقن امریکن تھی، اس ڈنڈوں سے مار رہی تھی اپنے خاوند کو. اور وہ مرد، یاد رکھیں، مرد تھوڑا سا فزیکلی جسمانی طور پہ طاقتور اللہ نے بنایا. اس کو اگر آپ دھمکائیں گے، اس کو کریں گے تو اس کا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو جسمانی طور پہ دنیا کا، پوری کائنات کا آگے بڑھایا ہے. تو وہ اس کے باوجود میں نے دیکھا اس لائیو ویڈیو میں کہ وہ عورت اس کے اوپر بہت سختی سے حملہ کر رہی تھی اور مار رہی تھی، اور وہ خاموش تھا. تو پولیس نے سمجھا کہ کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے
اس نے شوٹ کیا اور خاوند کو 6 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ اس طرح کے واقعات ججز جو ہے برائنڈلی سپورٹ کرے غلط چیز کو، بے راہ روی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، بچیاں نکاح کرنے کی طرف نہیں جا رہی، پورا معاشرہ برباد ہو گیا۔ اب جو خاوند کے جو حقوق ہے وہ عورتیں پوری نہیں کر رہی، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس کی جسمانی ضرورت ہے تو یہ کوئی میرے جو ہے شاید جسم میری مرضی جیسی چیز آ گئی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں بہنوں کے ذہنوں میں ایک شیطانی ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں نے ڈال دیا ہے۔ خدا رے سے نکلیں، آپ کا حق ہے خاوند کا، یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ نے دنیا میں جنت لینی ہے اور آخرت میں جنت لینی ہے جہاں خربوں سال ہے، وہاں آپ کو ہر چیز ملے گا، یہاں آپ کو وہی کرنا ہے جو کائنات کے مالک نے آپ کو رول بنائے ہیں۔ تو اس لیے بہت اس پرووک نہ کریں، مرد کی اللہ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، قرآن صاف بتا رہا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں۔ روح جو ہے وہ جب دیکھتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے کھانے کی، روٹی کی اور پانی کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے دنیا کو آگے بڑھانا ہے، خاندانی سسٹم کو چلانا ہے، اس لیے مجبور ہوتا ہے جب انسان کے اندر 300 ملین یعنی کہ 30 لاکھ، کوئی کہتا ہے 1 ارب وہ بنتے ہیں سیڈ، یعنی وہ جو سپامس کہتے ہیں جو اس کے اندر انسانی جسم میں، وہ اس کو ٹرانسفر اگر وہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا ہیجانی کیفیت ہو جاتی ہے اور مرد بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ 2 سے 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ اللہ کا قانون اس لیے تو بنایا ہے، یاد رکھیں کسی عورت کو کسی عورت کا سونے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرد کو کسی مرد میں وہ سیڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، بیماری آ جاتی ہیں، اللہ کے عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، صرف اجازت ہو سکتی ہے اللہ نے، کیونکہ مرد کے اندر بھی رکھی ہے خواہش زیادہ، کیونکہ سکون ملتا ہے، عورت کے اندر بھی اللہ نے خواہش رکھی ہے۔ یہ خواہش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کائنات کے مالک نے آپ کو بہترین نظام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سے ایک پارٹنر کے ساتھ آپ کو مشکل ہو رہی ہے، یا آپ امیر ہیں یا آپ کو خوراک آپ کو مجبور کر رہی ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنا سیکرٹ لور یا پارٹنر رکھیں، یہ پورے معاشرے کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ کسی انسان عورت کو اجازت ہے کہ عورت کے ساتھ اگر اس کے خاوند سے تعلقات نہیں ہے اجازت، نہ مرد کے ساتھ جسمانی یعنی حجانی تک نہیں کر سکتے۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ بہترین عمل جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند کی اگر 2 یا 3 4 بیوی ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں یعنی کہ وہ آپس میں کر سکتے ہیں معاملات، تو اس وقت ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کیسے آپس میں تعلقات قائم رکھیں۔ یہ اس سے دونوں کو فائدہ ہے، مرد کو بھی اللہ نے جو حجانی کیفیت کی ہے اور عورتوں کو بھی سکون ملے گا، اس کے جو ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے یہ اللہ رکھی ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ اللہ بھی خوش ہوگا جب بچے زیادہ پیدا ہوں گے، خاندانی سسٹم امپروو ہوگا، ملک ترقی کریں گے، آخرت ترقی کریں گے اور شیطان کو شکست ہوگی۔ یاد رکھیں اسی طرف آ جائیں، کوئی آپ سن رہے اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، دین والے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں خواتین اپنے مرد کو اور آپ اس کو سپورٹ کریں تو آپ کا مسئلہ بھی جو جسمانی خواہش زیادہ ہوتی ہے اس کو پورا ہو جائے گا، مرد کو بھی خوشی ہو جائے گی اور جو اولاد زیادہ پیدا ہوگی وہ آپ کو بہت خوش خرم رکھے گی، معاشرہ خوش ہو جائے گا۔ آئیے واپس آئیں اللہ کے قانون کی طرف اور اس طرح کے واقعات ہونے سے بچیں، کیونکہ اللہ کا عذاب کائنات بھگوان کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ قوموں کو ختم کر دیتا ہے، وہ زلزلے بھیجتا ہے، وہ اوپر سے آندھی آتی ہے پورے گاؤں کو ختم کر دیتا ہے، وہ بیماریاں آتی ہیں، اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہوگا کہ یہاں ختم ہو جائے گا، جب واپس جائیں گے، جب روح کو کھینچا جاتا ہے پھر اس کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آئیے بچائیں اپنی اولاد کو اس ظلم سے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، آئیے بچائیے اپنے مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف میں، ان کو سکون کی لائف دیں۔ ذمہ داری ہے اسٹیٹس کی، آپس میں گورنمنٹ کا کام ہے کہ سپورٹ کرے سسٹم کو، خاندانی سسٹم کو، ہم سب کو اس معاشرے میں پرابلم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اس طرح کے جو وسائل ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ خرابیاں ہم کر رہے ہیں، یہ معاملات بڑھ رہے ہیں، بچوں کی خودکشیاں ہو رہی ہیں، نکاح نہیں ہوتے، بچے کسی کو پسند کرتے نکاح نہیں ہوتے، نکاح کرتے ہیں وہ قتل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پوچھا نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، قرآن کی گائیڈ لائنس کی طرف آ جائیں، ہدایت موجود ہے، نظام موجود ہے، بہت کچھ رزق آپ کے پاس موجود ہے، آپ مینج ٹھیک نہیں کر رہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری پوری اپنی نہیں کر رہی، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی،
پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، مسجدیں جو ایک ہونی چاہیے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں، شیطان نے پوری دنیا میں فساد پھیلا دیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے ابھی ایسے واقعات کو روکیں، اور جو اللہ کا نظام ہے اور جو مرد کی خواہشات اللہ نے بنائی ہیں اس کا پورا کریں، اور عورتوں کی خواہشات پورا کریں۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قانون کے آگے جھک جائے اور ایسے تعلقات نہ بنائیں جس سے گھریلو سسٹم برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ آئیے اللہ کی طرف آپ واپس آ جائیے تاکہ دنیا میں امن چین واپس آئے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، اور آخرت میں بہترین پیلسز ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ لیٹس چینج، تبدیل ہو جائیں۔ بہت تکلیف دیکھ لی، بہت تباہی ہو رہی ہے، واپس آ جائیے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ، بائے۔